حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے جب اپنی بیوی کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جاؤ فرعون کے پاس اس کو ہدایت کی تبلیغ کرو، اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے۔ لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، چھڑی، جو آپ کا عصا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو۔ آپ نے زمین پر چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا، وہ ایک خوفناک اژدہا صاحب بن گیا۔ اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھے تو حیرت طاری ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے پکڑ لو اس کو، ڈرو مت۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس صاحب کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بن گیا۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو صاحب ریگنے والا، اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی۔ دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اب اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو۔ اب اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالے، ہاتھ کو، اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی۔ ہاتھ یوں کرے تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو۔ اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے، فرعون کو بھنک لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم جو لوگوں سے عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر پالا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں، سب کو میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں تمہیں دکھاؤں گا۔ فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہے، کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو، میرے مقابلے میں سب کو لے آؤ۔ فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے، تو سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر آئے تھے۔ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے۔ اتنے سانپ کے میدان بھر گیا، سب کے پاس جو رسیاں تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا بھی عصا ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں، یہ بڑا اژدہا منہ کھولا، وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے، منہ میں سب نگل گیا، وہ ایک ہی سانس میں سب کھا گیا، پکڑ لیا۔ آپ نے کہا اور ڈالو کچھ ہے تو وہ سب کانپنے لگے۔ اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں، مفسر شاعر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہمیں بھی کھا سکتا ہے۔ جلدی سے انہوں نے کہا آمنا بی ربی ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا۔ فرعون جن کو مقابلے میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے، موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے۔ فرعون کا غصہ تیز ہوا، اس نے کہا ہم مار دیتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا۔ کئی طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے سے پورے سینا کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے، اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو۔ ایک لکڑی یہ کام کتنا کرتی ہے، کیا کیا کام ہے، سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ عصا مارتے ہیں تو 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو ان کو کسی طرح۔ وہ اپنی فوج کو سمندر کے اسی راستے میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسا ہی ملا دیا۔ سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا، جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بہت ہلکی چیز، لیکن جب اللہ اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، تو یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے۔ میرے دوستوں موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان ڈی کے قریب آئے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں سے جو ہمیں سیکھنی ہے یہ یہی ہے، فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رامدہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا۔